عمله إلا من ثلاث أو من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم أو كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم ويا رحمة للعالمين. نہ ابن سیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا. نہ ابن سیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا. رہا جو نام حسین کا جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ حسین کینجے سخی دانا ہے. حسین قلب آساد دیدہ. حسین جرت دا آسماں ہے. حسین صبر و رضا دا پیکر. حسین حریت دا پاسباں ہے. حسین محب لا الہ ہے. حسین سنیاں دے سر دی چھاں ہے. حسین صبراں دا او پہاڑ ہے. حسین صبراں دا او پہاڑ ہے جہاں کو جیڑا حیران کر گئے. دین دا گھر آباد کر کے یزیدیت کو ویران کر گئے. شبیر دے وانگ مسافر بن کوئی پتر کہاوے سدھ لگسی. شبیر دے وانگ مسافر بن کوئی پتر کہاوے سدھ لگسی. لاشاں دے ٹکڑے چن چن کے وچ جھولی پاوے سدھ لگسی. پتر جوان دے جگر وچوں پھل چھک نکلاوے سدھ لگسی. بن دھڑ دے عامر نیزے تے قرآن سناوے. بن دھڑ دے عامر نیزے تے کوئی قرآن سناوے سدھ لگسی. کاری کرد قرآن اندر سر سوس دا لاون بئی گالے. کاری کرد قرآن اندر سر سوس دا لاون بئی گالے. کہیں درس دے وچ کہیں طالب کو بہے درس پڑھاون بئی گالے. پاک رسول دے ممبر تے بہے واز سناون بئی گالے. بن دھڑ دے عامر نیزے تے قرآن سناون. بن دھڑ دے عامر نیزے تے قرآن سناون بئی گالے. کوئی چھوڑ گھر کو وطن کو سٹ کے اپر وساوے تا پتہ لگ دے. کوئی چھوڑ گھر کو وطن کو سٹ کے اپر وساوے تا پتہ لگ دے. نہ وستی ویڑا نہ کوئی آبادی ادھیرا لاوے تا پتہ لگ دے. قہر دی گرمی غضب دی دھوپ وچ کوئی جھٹ نبھاوے تا پتہ لگ دے. لکھے دے مجمع کو خشک لبے کوئی حق علاوے تا پتہ لگ دے. ایویں سمجھنا کدا ہی اوسی حسین ابن علی دی عظمت
کوئی لاش سجنے دی پر بیاں با اکلے چاوے تا پتہ لگ دے کوئی لاش سجنے دی پر بیاں با اکلے چاوے تا پتہ لگ دے اور انتہائی فکری ایک مسدس کچھ لوگاں کو شاعر نے چیلنج کی تھے وہ آدھے جے کاری ہیں میدان چا ایک کرت قرآن فلا تھی وے جے کاری ہیں میدان چا ایک کرت قرآن فلا تھی وے ہووے لاش 72 خیمے وچ پر صبر دے نال نبھا تھی وے ہووے سر تے چھاں تلواریں دی نہ فرض نماز قضا تھی وے ایڈو شوکت سجدے سر ہووے اوڈو عشق دا فرض ادا تھی وے ایڈو تیرے دی برسات ہووے اوڈو دشمن دا جھڑ انج ہووے دو لفظ قرآن دے پڑھ نکلا سر انج ہووے دھڑ انج ہووے انتہائی فکری گال کہ ایڈو تیرے دی برسات ہووے اوڈو دشمن دا جھڑ انج ہووے دو لفظ قرآن دے پڑھ نکلا سر انج ہووے دھڑ اور شاعرہ دے کہ حسین بیعت کیوں نے کی تھی یہ مسئلہ واضح لو کیا تھا کہنے امام علی مقام امام حسین سائیں سرکار کو لو یزید نے بیعت منگی ہے کہ آپ آؤ تو میرے ہاتھ دوتے ہاتھ رکھ کے بیعت تھی ہو یاد راوے جیڑی بیعت یزید منگی ہے وہ بیعت پیری مریدی علی کہنا ہے وہ یہ ٹھپے علی ہے ابھی آؤ تو میرے حق کے ووٹ دو تو میں کو آنکھ ہو کہ میں حکومت کراں تو سب میرے نار راس ہو یعنی عرض کراں کہ اس دور دی بیعت تی این دور دا ٹھپا مہر آدیں ٹھپا آدیں ووٹ آدیں انتخاب آدیں کہیں کو چننا آدیں چنو آدیں یہ جائیں ولی اساں علیحدہ بن کے تے کہیں کو چن دے ہے تے ہوں دے حق کے مہر مرے نے یہ مطلب ہے تو گواہی دینا پہیں جو یہ بندہ دھوتا پوتا ہے نہیں سمجھا اون تیری گواہی ہوندی ہے تو اپنا شہادت پیا برتے نہیں کہ چاہے کو میں ووٹ لیتے واقعی بہترین ہے ٹھیک ہے چنگا ہے خیر خواہ ہے یہ گالوں کہ اس دور پریسیڈنگ افیسر حالی جائے کائنان سکول آئے کائنان تا بالٹے حالی بڑھیا کائنان انہیں ٹھپے مپے والا مطام کائنا چاہے کو بادشاہ بنے دے ہن یا منے دے ہن وان کے اندے ہاتھ دوتے کیا رکھیں دے ہن ہاتھ رکھیں دے ہن آج کل یہ عرض کرنا کہ آج کل دا ٹھپا تے اون دور دی بیعت اگال برابر ہے لہذا نوکر ہی حسین پاک دا لہذا او واقعی کسے بھی انہاں دی شہادت دے سنا پر واسطہ ہی جڑیں دی دا اپنا ٹھپا ہی دے اختلاف سمجھی گا لے کو نا واسطہ ہی پڑھیں دیتا دے جڑیں دی دا جے بلے آپ ٹھپا لامیں اون بلے سوچیں کتھائی وہ کٹکی تا نہیں یہ شرابی تا نہیں کتھیں زانی تا نہیں کتھیں ڈاکو تا نہیں یہ لٹیرا تا نہیں یہ قاتل تا نہیں یہ راشی تا نہیں سود خور تا نہیں ورنہ جہاڑے قیامت دے اگر ایک پاسو تو تے دوجے پاسو سائیں سرکار امام علی مقام پوچھ گئے اگر میلے بندے دے ہاتھ تے ہاتھ پاون آسان ہے اسا مدینہ کیوں چھوڑیا اگر میلے کو ووٹ دیوانا جائز ہے اسا مکہ کیوں چھوڑیا اسا مکے کو لو کوفہ کیوں گیا سے کوفہ چھوڑ کے کربلا کیوں آیا سے اگر میلے بندے دا چناؤ ٹھیک آ یا 72 شہید کرا کے بغیر مسلح تے ریت دے ٹبے دے سجدے کیوں دیتے ہیں لہذا یہ بھی صاحب کو سوچنا چاہیے تاوستے شاعرہ دے حسین بیعت کیوں نہیں کی تھی یہ مسئلہ واضح لو کیا تھا کہنی حسین بیعت کیوں نہیں کی تھی یہ مسئلہ واضح لو کیا تھا کہنی یزید ظالم یزید فاسق وہ کہیں گناہ تو چکیا تھا کہنی جتی بھی خامیاں سبوں ہوں دے وچ وہ کہیں خطا تو ہٹا تھا کونی توڑے جو ظفر او سر کو کپ گین حسینی سرہا جھکیا تھا کہنی توڑے جو ظفر او سر کو کپ گین حسینی سرہا جھکیا تھا کہنی اور آخری ایک مسدس انتہائی فکری بات شاعرہ دے حسینی بنن آسان کہنی ثبوت دے سے ولا منے سے وہ ہر بندے کو دعویٰ ہے کہ میں نوکر ہاں حضور دی آل دا ہر بندے دا دعویٰ ہے کہ میں خادمہ سرکار دی اہل بیت دا ہر بندے دا دعویٰ ہے کہ میں حضور دے خان وادے دا محبوب دی آل دا محبوب دے اصحاب دا تنال سرکار دی آل دا میں نوکر ہاں شاعرہ دے حسینی بڑھنن آسان کہنی
ثبوت دے سے ولا منے سا ستم دی سولی تے چڑھ کے جڈا کوئی حق علی سے دتا منے سا خاص گل جڑا جھوٹیاں گواہیاں ورتاوے تے جتنا حق ہے نا اتھائی مہر لاوے تری سپارے کو گواہ بناوے جڑا کنال تے مرلا پچاوے تے تری سپارے دی عزت ویچ کے آوے جڑا جیندی تھی بھیڑ پرنی پتری کو مویا لکھوا انتقال پترے دے نامے پاس کرواوے کیا خیال ہے نوکر بن سکتے امام حسین دا جڑا خود رگڑے تے خود چھانے تے آپ گٹکے جڑا بے جا اس طرح سڑواوے تے پیڑ تے نچواوے والا شرابیں دے ٹپ کھلواوے جڑے پیوے تے نشہ آوے تے دماغ ہوش تے نہ راوے پیچھے آکھے یا علی مدد یہ یا حسن یا حسین کو ساخ سو تے صحیح ایک تو بے جا نچواویں ایک شراباں پیویں ایک نشے ورتاویں ول جے ویلے ٹون تھی میں دماغ حاضر نہ راوے پیچھے آکھیں یا علی یا حسن لہذا ہی میں کر بوتھی ہے تیری یزید دی نعرہ ہے تیرا حسین دا واسطہ ہی جڑے دی دا یا بوتھی وٹا یا نعرہ وٹا تقریباً گال سمجھ آ گئی جڑا نوکر سرواوے حضور دی آل دا تے بلا رگڑے یا آپ تے چھانے یا آپ تے پیوے یا آپ کیا خیال ہے وہ صحیح ہونے دی اہل بیت دی محبت دا یوں تقاضا ہے جب کو محرم دے دہاں کے وچ بھی فجر تے ظہر تے عصر تے مغرب عشاء نصیب نہیں تھی حالی دعویٰ کرے کہ میں نوکر ہاں یہ ول تو لفظ وچ نوکر ہی حقیقی نوکر کہہ رہے جڑا ساری بیمار یزید دی فیکٹری وچ کام کرے تے شام کو تنخواہ امام حسین کو لکھینے جڑا کام کرے سارے بیمار یزیدی تے شام کو انعام حسین پاک دے نوکرے دی صف شامل تھی کہ گنے کیا اٹھان دیے تو سا آپ جتنے جیدار تے جگرے آلے ہو تو ہاں کو ایک ہیلپر دی ایک معاون دی ایک نوکر دی ضرورت ہے تاکہ آئے گئے مہمان کو چاہ پانی پلاوے ترکا مارے اور دیرے تے موجود راوے نوکر تساں کہنا ہے ہیلپر معاون کھڑا ہے تاکہ آئے گئے مہمان دی سود رکھے اور اُنہا کام میں چاہ پکاوے آئے مہمان کو پانی پلاوے 3000 تساں تنخواہ مکائیے تے ایک نوار دیرے تے نظر نہ آوے تے سارے نوار کھوکے پھردار آوے یعنی شوں بوں تے بوجھ لواوے ہر دردی نوکر تیرا پیسے تیرے کو گنے تے ایک نوار ہوئی نہ دیرے تے ترکا مارے تے نہ مطلب ایک نوار آئے مہمان دی او بھگت تے خدمت تے داری کرے او کو تو پہلی تے تنخواہ ٹائم تے لے رہے سے تے کو اپنا 3000 پیار ہے تے اہل بیت کو بہشت کوڑی ہے جو ہر بھنگی چرسی کو چاہ رہے ہیں کم از کم بندہ عقل اور شکل تے رکھے نا انہیں دے غلام عمر دا کو تقاضا دے پورا کرے بن نوکر تو حضور دی آل دا بن نوکر امام حسین دا کم از کم تقاضے دے پورے کر تاما سے شاعرہ دے حسین ہی بنن آسان کہہ نہیں ثبوت دے سے فلا منے سا ستم دی سولی تے چڑھ کے جڈا کوئی حق علی سے تے تا منے سا کوئی جو سجدہ تو زیر خنجر ادا کرے سے ولا منے سا نادان شکی مزاج رکھ دے یہ شک مٹے سے تا منے سا تیرے دعوے کو کی میں مننا تین تے سجدہ ذرا نہیں کیتا تین تے متھا نہیں بھوئے تے ٹیکیا حسین اٹھ بھی سجدہ قضا حسین اٹھ بھی سجدہ قضا حسین اٹھ بھی سجدہ قضا نہیں کیتا اور تاں واسطے ایسا عہد ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ سب گھرانہ سب گھرانہ نور کا چل دے ہیں قرآن پاک دا سپارہ 16واں رکوع دا 9واں تے سورہ مریم دا رکوع 6واں آیت نمبر 96 دا بطور سبق میں آپ کو ترجمہ سناونا چاہنا اللہ پاک نے فرمائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اتے جو لوگ ہن ایمان والے تے جنہیں زندگی ساری کم سونے تے چنگے کی تن ہنے ایمان والے دیا محبتاں ایمان والے دے دل وچ پیدا کرنے والا رحمان خدا ہے والذین آمنوا اتے جو ہن ایمان والے وعملوا الصالحات اور جنہیں زندگی ساری کم چنگے تے نیک تے عمال اچھے کی تن سیجعلو ان قریب رحمان آپ جڑے سی ایمان والے دے ہاں وچ ہونے دیا محبتاں لفظ والا سنو جنو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ جو ایمان والے تھے اور جو زندگی ساری عمل اچھے اور حسنہ اور اعمال صالحہ کرتے رہے ان کے لیے ایمان والوں کے دلوں میں
ود اور محبت کو جوڑنے والا رحمان ہے۔ بندہ ایمان والا ہوئے، اعمال چنگے کرن والا ہوئے تو اون دی جڑی محبت ہے نا ایمان والے دے ہاتھ تے سینے وچ، این محبت کو ایمان والے دے سینے وچ جماون والا تے محبت کو پیدا کرن والا رحمان خدا ہے۔ معلوم دیا ایمان کامل تے عمل جیدہ نیک تے چنگا ہے، اون دے نال محبتہ مخلوق خود کرے سی، جو محبت والا خانہ ایمان والے دے دلوں وچ رحمان آپ جڑے سی۔ خاص گالے آپ جتنا تشریف فرما، اگر تو آرے جو کوئی بندہ یقیناً تہجد گزار کو بیٹھا ہو سی، کوئی چاشت آلا، اشراق آلا، اوابین آلا، اور جینی اکھج حیا دی صلائی، جینی زبان تے کلمہ حق دی صدا، جین دے ہاتھ آج کر کے اندہ بوچھڑ دے برکہ نہیں چھکیا کرے ہیں، اور جین دے ہاتھ نے کہیں کو دھکا نہیں دیتا، جین دی اکھ نے بے دی عزت کو نہیں تکیا، جین دی زبان نے کوڑ تے جھوٹ نہیں علایا، اور جین دے پیر کرے ہیں غیر دے ویڑے نہیں گئے، اون دے نال محبت سارے ایمان دا حصہ ہے۔ مطلب ہے کہ جو بھی ایمان والا عمل کرے چنگے تے سونے، اون دے نال محبتاں یہ سارے ایمان دا تقاضا ہے۔ تے جنان عام بندہ ہے کہ میں جیاں کملا توارے جیاں سیانا نیک بن ونجے عبادت گزار اللہ دے دین دا تابعدار شریعت دا وفادار، اون دے نال محبتاں ایمان والے دے ایمان دا تقاضا ہے، تے جنہیں کو صحیح مونڈے دے جا سائرہ کروائے۔ اور جیڑی ہستی لما پھولی دا الحسن، جب پیدا ہوئے امام حسن، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر جب لے پیدا تھے امام حسن، نبی علیہ السلام خود چل کے ہیں کہ اے فاطمہ انہیں دے کاننے اذان میں مصطفیٰ آپ نے، اور سرکار نے واللعا پہ تہانوی خود عطا فرمائے، سرکار نے تہنیک تے گھٹی بھی خود عطا فرمائیے، یعنی سرکار نے چھہارا اپنے منہ پاکے تو والوں کو تھوڑا جہاں مطلب ہے کہ گھما کے نال پانی مبارک منہ والا سرکار نے حسن پاک دے پاک حلہ کے بھی خود آ سکے، فل نبی علیہ السلام انہیں کو گھٹی بھی خود عطا کی تھی، اور انہیں دے کنہ وچ آسان بھی مصطفیٰ کریم نے لیتی، اس تو بعد سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم دے بیٹے تے صاحبزادے امام حسن پاک امام حسین پاک، یہ ہستیاں پیدا تھیں سیدنا مولا مرتضی دے گھر، اور جمن سیدہ فاطمۃ الزہرا دے گھر خوشیاں تھیں مصطفیٰ دے گھر۔ عقیقہ سرکار نے خود کے دن امام حسن پیدا تھے، عقیقہ جو سا حقیقہ دیں حقیقہ بلکہ عقیقہ عین نال یہ عقیقہ سرکار نے خود کی تھے، اور جیول امام حسن پیدا تھے سرکار جلوہ گر تھے، مولا مرتضی شیر خدا کو فرمائنے اے علی بھلا دسا این لال دا اپنے بال دا لجبال دا نا کیا رکھے، انہاں کسی سمیتو حربا، میں نے دا نا رکھے حرب، حرب دا معنی ہے جنگ جو، جنگ جو ٹکرانے والا، اسلام دی خاطر پر سرے پیکار مجمع دے وچ آ کے ٹکر گھن والا حرب جنگ جو، نبی علیہ السلام فرمائے بل سمیتو حسنا، میں نبی دا نا حرب نہیں رکھ دا، اسائیں دا نا رکھ دے حسن۔ والی امام علی مقام امام حسین سرکار پیدا تھے، تو ول سرکار تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام فرمائے اے علی کیا نہ رکھی اپنے لال لجپال دا، انہیں کہ صحیح سمیتو حربا، نبی علیہ السلام فرمائے بل سمیتو حسینہ، صحیح فرمائے اسائیں دا نا حسین رکھے۔ بل پاس روایات اے بھی ہے، نبی علیہ السلام فرمائے آدم علیہ السلام دی ذات تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک، تے عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے پہلے فرد تو صحیح فرمائے سارے آمن تک کہیں امت کہیں دا نہ حسن ہے نہ حسین ہے، بلکہ صحیح فرمائے اے دوہائیں نہ میں مصطفیٰ اپنے لالیں کو نواسے لجپالیں کو عطا کی در، یعنی جنہیں دے نام ہی نرالے ہیں، جنہیں دے نام ورگا کائنات کہیں دا بیا نا کوئی نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک سرکار نے فرمائے کہ نبی علیہ السلام فرمائے الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا ابا و امہ خالا و خالہ اما و امہ، نبی علیہ السلام فرمائے تو ہاں کو علم کائنات دے اندر وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں دی ماں ورگی کائنات کہیں دی اماں کوئی نہیں، جنہیں دے باپے ورگا کہیں دا باپا کوئی نہیں، جنہیں دی ڈاڈی ورگی کہیں دی ڈاڈی کوئی نہیں، اور جنہیں دی نانی ورگی کہیں دی نانی کوئی نہیں،
اور جنہیں دے نانے جھیاں کہیں دا کوئی نانا کوئی نہیں. سرکار نے فرمائے سن گنو الحسن والحسین. او امام حسن مجتبی ہیں اور امام حسین بادشاہ ہیں جنہیں دے بابے علی ورگا کائنات کہیں دا بابا کوئی نہیں. جنہیں دی اماں فاطمہ زہرا ورگی کائنات کہیں دی اماں. اور صحیح فرمائے انہیں دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ورگی کائنات کہیں دی نانی. اور جنہیں دے نانے محمد مصطفیٰ ورگا کائنات کہیں دا نانا. مطلب صحیح نے بقیدہ انہیں دے مامے انہاں دے چاچے انہاں دی پھوپھی سرکار نے سارے حوالے دیتے ہیں. حضور فرمائے سن گنو خبردار او حسن و حسین ہیں کہ جنہیں دا گھرانہ بھی بے مثال, جنہیں دا آستانہ بھی بے مثال, نسب نامہ بھی بے مثال. اور عجیب مطلب ہے کہ بات ہے ایسی کہ جائیں والے صحیح جلوہ گھر تھی نیان کہیں سفر تو واپس آمینا جب نبی علیہ السلام کہیں سفر تے روانہ تھی نیان صحیح سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر ویندیاں. سب تو پہلے سرکار حسنین کریمین نال الویندیاں ول گھر آندیاں. جب سفر تے روانہ تھی وینا تو ولوی حسنین کریمین کو مل کے سرکار والا اپنے کم تے روانگی فرمائے. اور یہ بھی حدیث پاک تو سنی ہو سی نبی علیہ السلام ہونے کو چایا سینے نال بھی سرکار لیندیاں. امام حسن پاک کو امام حسین سرکار کو نبی علیہ السلام سینے نال بھی لیندیاں. اور سرکار ہونے کو ایک بار مونٹھے دے بھی لائے. مجمع زوائد دی روایت مطابق صلی رسول اللہ العصر نبی علیہ السلام نے ایک بار دیگر تے عصر دی نماز پڑھائی ہے. سرکار نے دیگر عصر دی نماز صحابہ کو پڑھائی ہے. عصر دی نماز پڑھا کے سرکار مسجد کو جیویں ہی باہر ہوئے تے حسنین کریمین آ گئے, طیبین طاہرین اشرفین اکملین, چھوٹی عمر اور انتہائی ناسک بدن, مزاج بڑا نفیس. سرکار خود بحری ہیں. سرکار نے امام حسن کو چوائے اپنے پاک مونڈھے دے بلائے اور امام حسین سرکار کو سرکار نے روچے پاک مونڈھے دے بلائے. ول سرکار ہونے کو چاہ کے روانہ تھے. اگو دیکھن والے صحابی جملہ بولے نعم المرکب لک یا حسن, نعم المرکب لک یا حسین, بھل بھل تمہاری سواری. حسن پاک مبارک ہوئے امام حسین تمہاری سواری کو جو تمہاری سواری تا واہ ہے. نبی علیہ السلام فرمائے دیکھن والیا اور تیک سواری بھی واہ ہے سوار بھی. فرمائے سواری یعنی مصطفیٰ جھیں پاک سواری. صحیح فرمائے سواری بھی واہ ہے تے حسنین کریمین طیبین جے سوار بھی واہ ہے. سوار بھی واہ ہے, سوار بھی واہ ہے, سواری بھی واہ ہے, سوار بھی. میں تو ایک جملہ آپ کو اپنے خاندان کو اور جناب کو ایک جملہ پڑھ کے سناونا چاہنا. جی میں سر دوتے پٹکا دستار پگ امامہ پاونا سنت مصطفیٰ ہے, نبی پاک دی ادا ہے. جی میں چہرے دوتے داڑھی رکھنا نبی پاک دی ادا ہے. اور جی میں بکریاں چراونیاں مصطفیٰ کریم دی سنت ہے. اور ایویں روٹی تو پہلے اور کھانے تو بعد ہاتھ اگھالنا تے ہاتھ دھونا مصطفیٰ دی ادا ہے, سرکار دی عادت ہے. اور ایویں ہی 4 فرض پیشی دے ایدے کو پہلے 4 سنتا یہ سرکار دی عادت ہے. ول 4 فرضیں تو بعد ول 2 سنت یہ مصطفیٰ دا پاک طریقہ ہے. عرض کرنا چاہنا جی میں سرما پاونا, تیل لاونا, ادھلی سیندھ کھڑنا اور جی میں دستار پاونا, داڑھی چہرے تو سجاونا, جی میں یہ سنت مصطفیٰ ہے. ایویں ہر نانے واسطے دوترے کو مونڈھے تے چاہ سہرا کراونا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. سادی تواری پٹی دے لوگ ہیں نا جڑے نانا جی جے بنوے سن پیچھے کچھ کنجوس تھی گئے. دادا بنسی تے ٹھر ٹھر پالے تھی سی, پوترے کو چہ سی, انہیں کو سہرا کروے سی, میلے تے کھینوے سی, خوشیاں دے مواقع وجہ لکھے سی. پر دوترے کو کرے نہ مونڈھے تے ملے سی نہ ڈھاک تے چہ سی. پوترا اگر آگے ایک پوترا تے ڈھاک تے ملے سی ول بیا آگے تو بھئی ڈھاک تے ملے سی جے تریجا چھوٹ کی تھی آئے والوں کو اے بے مونڈے تے ملے سی جے چوتھا پوترا آگے تو ول بے مونڈے تے جے اصل ٹبر ٹھیر تھی کہ والا گڈا نے ڈھا سی تو میں سی ٹریکٹر بنوے سی جگے کو لڑے سی والا ریڑھا بنوے سی کھاندوڑی ریڑھتا وے سی جے دوترا کریں ہوج کرا سی تو پہلے سگریٹ جب بکھے دی تاکہ نانے رجھے بیٹھا یا حکا جب بکھے سی. اور تھیاں کو آندہ دیکھ کے تو دوترے کو آندہ دیکھ کے یہ گلی کو مطلب کراس کریں دا تو ونجن وار تھی سی. میں کہ جناب پوترے کو چاہتے اپنی محبت نال, دوترے کو چاہ مصطفیٰ دی سنت نال. یہ سرکار دی عطا ہے, مصطفیٰ دی سنت ہے. اپنے نواسے کو چھوٹے دوترے چھوٹیاں دوتریاں انہیں کو چاونا
تے مونڈھے تے بلھاونا تے سیرا کراونا محبوب دی ادا ہے سرکار دی سنت ہے جی میں چہرے تے داڑھی تے سر دو تے دستار تے پگڑی یہ سنت مصطفیٰ ہے ایویں ڈوہتری اور ڈوہترے کو چاونا نال سینے دے لاونا تے مونڈھے تے بلھاونا کھان توڑی پندھ کر کے آونا یار دی ادا ہے تے حسنین کریمین دی بھی سنت ہے اور پتہ ہے کیوں سارے دور دے نانے ہونی ڈوترے پتہ کیوں نہیں چاہتے جنہیں دی ماں کو جیندے مویا لکھوائی بیٹھے ان دی اولاد کو چاہتے یہ سمجھا جہاں نزدیک دھی مر گئی ہے تے موئی لکھی گئی ہے تو ہوں دی اولاد کو چاہتے اتنا واسطے حضرات کو ڈر لگتے کہ تھائیں پوترے ڈوترے کو چاہواں تے سیرہ کرواواں مدن کریں پوچھ گئے نانا یکی سیر کروے سے یا اما لائے کری دے سے حضرت کو ڈر رہے جو کہ تھی اٹیک بلا چبیانا ہونا تمہاری گاہ نہیں آپ تو ماشاءاللہ سخی انسان بیٹھے ہوئے ہے صحیح ساڑی پٹی دے بیماری اساں پوترے کو چاہے سو پتہ پوترے دے بارے کیا آدھے پوتر دی اولاد دے بارے آدھے موڑی کو لو نفع میٹھا لگ رہے یہ سمجھا موڑی کو لو نفع میٹھا لگ دے تے ڈوترے دے بارے کچھ آدن یہ میں اپنے کنے نال سنیا کرتے ایک بندے دی بکواس ہے وہ آدن سے ڈوترے تے کوترے یہ بزرگ بھی نال تصدیق کرے ونی اینچے لوگ بھی ہیں جڑے بکواس مرے دن کہ ڈوترے تے کوترے تے پوترے دے بارے آدھے موڑی کو لو منافع چنگا لگ دے عرض ہے کہ اے سوچ نبی علیہ السلام اپنے پاک نواسے کو چاہتے تے مونڈھے دے بلھائے جے سرکار دے پاک مونڈھے نواسے کو چاہ سکدن اسا فقیر بھی سنت ادا کر سکتے ہیں اور جائیں ویلے تو اپنے ڈوترے کو یا ڈوتری کونچے سے چھوٹی عمر دے ہومن مونڈھے دے بلھے سے تے سیرہ کروے سے پیچھے ڈوترا پوچھتی سی نانا یا مونڈھے دے بلھے دا نامے یا لہے دا نے خیر تہے جیا جلسہ ہائی مرحوم مغفور حاجی محمد حسین دی یاد اللہ دیتا صاحب اور غلام یاسین محمد مشتاق انہیں بنایا جلسہ ساکو سین دی حدیث سنن کو نصیب تھئیے جو نانا ڈوترے کو چاہے سنت مصطفیٰ ہے لہذا آؤ ساڑے مونڈھے دے باؤ تو سا حسنین دی سنت عمل کرو اسا حسنین دے نانے دی سنت عمل کرو یہ سارے واسطے دین دا حصہ اور جنن پاک رسول کریم دا در کھڑکدا کوئی دروازہ کھڑکاویا سرکار دا نبی علیہ السلام ساری تواری ماں اپنی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سرکار فرماوے نے عائشہ پتا کر اگر دروازے تے کوئی بیا ہے تو وال دروازہ تو کھلے سے اگر ملن واسطے میں مصطفیٰ دی دھی آئی ہوئے وال دروازہ میں نبی آپ کھلے سے جب نے پاک رسول کریم دا در کھڑکیا تے دروازے تے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سیدہ طیبہ رقیہ سیدہ طیبہ ام کلثوم تے سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن آوینا نبی علیہ السلام دروازہ بھی خود ونج لہے دن اور اپنے پاک دھیاں دے پاک سر دی چھوٹی دوتے سرکار دست شفقت بھی رکھے دن اجلا صحافی مجلسی جیڑی کرسی آکھوں جیڑا پلنگ آکھوں جس کھٹڑے تے صحیح آپ بیٹھے ہوں دن اپنے پاک دھیاں کو ہوں پلنگ تے ملے دن صحیح اپنے واسطے جہاں بئی پڑھوے دن یہ بھی اساں کو محبوب دی سنت تے عمل کرنا چاہیے اور شاعرہ دے جمین پتر مبارکاں لکھ لکھ دھیاں کیوں جم پیاں یہ کچھ جہن جمین پتر مبارکاں لکھ لکھ اتے دھیاں کیوں جم پیاں پیو بھراویں ترکا کھادا ساورے دھور دھور تھیاں سن کے پیو بیمار دا گھر وچ اتے پیرو رانیاں بھج پیاں پتر یار جداد وڈاویں درد وڈاویں دھیاں میں کوئی وڈا عالم نہیں وڈے علماء دا نوکر ہاں میں کوئی وڈا قاری نہیں نہ حافظ ہاں پر انہیں قرات حفاظ دا نوکر ہاں میں جتنا سائیں جا حدیثاں تے پاک رسول جا گہلے پڑھیں تے جتنا میں تفسیرہ پڑھیں کہیں حدیث تے کہیں تفسیر کتھیں گال نہیں ملی جو کل حشر دی حشری کار دی گرمی غضب دی دھوپ جہاڑا قیامت دا بھیرا ڈھکے ویندو من تے ابا امے ہونی پکڑے ویندو من تے پترا کھل جا انہیں جانے دو ان کی جگہ مجھے دوزخ میں ڈال دو کتھیں گئے یہ سمجھیں گا مطلب کل حشر دی حشری کار دی گرمی غضب دی دھوپ جہاڑا قیامت دا وڈے بھیرا کو ہاتھ کڑی لگ گئے ہاتھ کڑیا تے بیڑیا لگ گئے اور بھیرا آکھے کہ بھائی کو جانے دو اس کی جگہ مجھے دوزخ میں ڈال دو بھیرا دی سخاوت تک اتھائی ذکر کوئی نہیں پر بھینی شو دے آگ سے سارے بھیرا کو چھوڑ دو اگر ہی میں نیوے چھوڑیں دے فرشتے ہنے دے دوزخ جا ٹکٹا سا کو دے دو سارے بہشتہ لائیں بھیرا کو دے دو
اور جے ویلے والدین پیو ماں تے دوزخ دا آرڈر برسی جہنم دا فرمان جاری دی دھیاں سن کے جملہ کنہ لہو سترہ ہاتھ جھات پا کے چمبے وے چمبا پا کے دھیاں جہنم دے دروازے تے آوے فرشتے کو آخر نے سارا بابا ہے مثل کعبہ ہے اس ساری ماں رحمت دا دریا ساری بہشت ہی دے پیرے تلے آئے سارے پاک رب کو آکھو ربا بخش دے سارے پیو ماں کو انہیں مزدوریاں کیتا تغاریاں چاہتے ہیں یا ٹاکی کی تھی میرے ابے مستاجری کر ساکو ہی کھوایا بھی اور ساکو ہی حق بھی دیتا تربیت بھی کی تھی ربا یا سارے پیو ماں کو رحمت نال بخش دے این بخشے پیچھے ہی نہیں دی جاتے دوزخ ساکو ساٹ لے سارے ہونے پیو ماں بھاج نہ ڈھاوے تو میں عرض کرا جیڑی بیٹی جناب دی جیڑی بیٹی میری جیڑی بہن جناب دی جیڑی بہن میری ساری خاطر جہنم دی بھاوے ٹپا مارے وہ کنال دی حقدار کہنے اور میں ایک جٹاکی اور سادی گال عرض کرا جنن تے کوئی بیٹی دی وفا دا تے ہمشیرہ دی قدر دا پتہ نہ لگے نے پیچھے رب کو دعا مگ 6 مہینے واسطے تے کو فالج تھی وے تیرا چھوٹا وڈا وضو وچ ونجا اپنے واسطے ٹکر بھی نہ بن سکے پاسا بھی نہ ولا سکے فل 6 مہینے بعد رسامی وفا پتریں کو یا وفا دھیاں کو پتر چوک گلے سن تے شہر بازار پھر سن تھی شو دی اپنے ٹبر کو ٹکر کھوے سی ول ہونے بالے بچے دی کر کے تیرے کو ضرور سر پوچھے سی بھاں میں پیرو رہانی تھی کہ پر تے کو ٹکر پکا کے ہاتھ کھوا کے تیرے کپڑے دھو کے ول واپس اپنے بال دی خبر گری ون کرے سے لہذا وفا جے ملے اتھائی واہ واہ اڈی واہ واہ ہو سے اساں کو یہ چاہیے کہ اساں سرکار دی اہل بیت دی سیرت تے بھی عمل کروں محبوب دے پاک گھرانے دی یہ سارے واسطے رسم وفا ہے سارے واسطے رحمت خدا ہے سنت مصطفیٰ ہے اور شاعرہ دے ہر کہیں کو رب صحیح دیندہ ہے دھی پترے ڈانٹ نہ کیتی کر ہر کہیں کو رب صحیح دیندہ ہے کو جادن دھی کیوں جمیے یا دھیاں شالائے نہ ہوئن کہ تیری ماں وہی تو کہیں دی دھیے نہ صحیح تیری ماں اگر نہ ہو دی تیرے پیو دا پرنا نہ تھی دا یہ پرنا نہ تھی دا تو حلالی کی روانا مطلب عورت اصحاب اب آدم صحیح واسطے رب نے ہونا دی گھر والے ساری اماں حوا کو جوڑے مرد اور عورت اے سمجھو زندگی اور حیاتی دے دو حصے لہذا جے ہدی تھی نہ ہوئے تو آخر تیری اماں ہی تکیں دی تھی ہے اور تیری ڈاڈی بھی تکیں دی تھی ہے تیری نانی بھی تکیں دی تھی ہے قرآن خود دا دے یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور اور مطلب ہے لمن یشاء عقیمہ دے لفظ بھی ہیں قرآن دے رب دی مرضی کہیں کو اولاد دی سکھ کے ترساوے تے انہیں کو در درجہ ٹھوکرا کھواوے مرضی کہیں کو دھیاں دے وے مرضی کہیں کو پت دے وے ان دی مرضی جے کو چاہوے عطا فرما یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما انسانے جہاں شادیاں تے رشتے بھی خدا کرویں دے مذکر تے مؤنث تے جوڑ بھی خدا بنے دے تے عورتیں کو عقیم تے بانجھ پانے کی خدا رکھیں دے دھیاں بھی رب نے دے پتر بھی رب نے دے انہیں مردی ہو جو وانڈ ونڈے ہو تقسیم کرے ہو قادر ہے جی میں خدا اگر کہیں کو غریب بنائے تو بے کو امیر بنائے غریب جی میں چھیڑا نہیں لا سکتا ایویں دھیاں آلا بھی چھیڑا کچھ آخ دن زال کو آدن 4 دھیری جمائنی جے 5 بھی جمی جے تیری خیر کائے نہیں اے فالج پکڑی یہ مطلب رب دی تقسیم نالوں دی وانڈ نالی بندے کو ٹکر ہے بھلا اے دے گنو نبی علیہ السلام نے ایک فرمان سنو گنو صحیح فرمائے کلو ناسب و سبب ینقطع الی یوم القیامہ الا من ناسبی و سببی من فاطمہ یہ دو مفہوم ہیں ایک مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے باقی ہر کہیں دی نسل حسب نسب ترسی پترہ لے پاسو فرمائے مصطفیٰ دی نسل تے مصطفیٰ دا حسب تے خاندان ترسی دھی آلے پاسو یہ پکی گارے تو ہارے میرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے سیدنا طاہر تے طیب یا عبداللہ اور قاسم لقب جنہیں دا طیب تے طاہر اور سیدنا ابراہیم یہ سارے پاک نبی سیدے فرزندان ارجمندان محبوب دے سارے پاک پتر چھوٹی عمر فوت ہیں سارے پاک نبی دا کوئی بیٹا شادی دی عمر تک نہیں پہنچا یعنی یہ سمجھو سارے پاک نبی سیدہ پترے آلہ نصب تا نہیں ٹوٹیا لیکن صحیح فرمائے سارا نصب ساری تھی فاطمہ زہرا زینب تو رقیہ تو ام کلثوم والے پاسوں اور یہ بھی صحیح فرمائے کلو حسب و نصب ینقطع
الی یوم القیامہ الا من نسبی و حسبی من فاطمہ. نبی علیہ السلام فرمائے کل جہاڑے قیامت دے ہر کہیں دا ٹبر، ہر کہیں دا خاندان کھیرو کھانڈ جدا جدا ہو سی، پر مصطفیٰ دا نسب فاطمہ الزہرا را دے مطلب نسب کولوں فرمایا اے ساڈا خاندان جہاڑے قیامت دے بھی یکجا ہو سی. مطلب باقی ہر کہیں دا حسب تے نسب تے خاندان جہاڑے قیامت دے کھیرو کھانڈ جدا ہو سی، صحیح فرمائے مصطفیٰ دا نسب جہاڑے قیامت دے ہکی جا ہو سی. بلکہ فرمائے لن یتفرقا، صحیح فرمائے جہاڑے قیامت دے قرآن تے مصطفیٰ دا خاندان یہ بالکل رلے تے کٹھے ہو سی. انہیں ایک بے کو نہ نکھلنے نہ جدا تھی انہیں نہ بچھڑنے. فرمایا جہاڑے قیامت دے جت قرآن ہو سی نال مصطفیٰ دا خاندان ہو سی، جت خاندان مصطفیٰ ہو سی اتھیں کلام الہی ہو سی. لہذا ساڈے سائیں دا خاندان بڑا عظمت والا، عزت والا، شان و شوکت والا. لیکن ایک جملہ میں عرض کرنا چاہنا، قرآن اور نبی سائیں دا خاندان کیا ہے کٹھے. قرآن جت ہو سی سائیں دے خاندان دی شان اتھائیں، جت خاندان مصطفیٰ ہو سی نال قرآن بھی ہو سی. میں دعوت فکر دے ہونا جانا کچھ دوستیں کو حضور دی آل نال محبت کرو تے رج کے کرو، واہ کرو، لیکن نال قرآن کو بھی پوچھو جو کیا آ گئی. اور بے جڑے سارے قاری ہو، حافظ ہو، عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، بلا شک قرآن بھی پکاؤ پر سرکار دی آل دے بوہے تے بھی آؤ. قرآن تے کو ازبر یاد ہے، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، شبینے بھی پڑھ دیں، متشابہ تے کو نہیں لگتا کہ تھیں تے کو غلطی تک نہیں آندی، متشابہ نہیں لگتا. قرآن بلا شک تیرا پکا ہے، پر دسا سائیں دی آل نال محبت ہی پکی ہے، سرکار دے گھرانے نال بھی پیار ہے. دوجے پاسو ایک لین ہو گن فقط سرکار دی اہل بیت المحبت دا دعویٰ، لیکن قرآن دیکھ کے نہیں آنا. فائدہ تائیں کیا کھٹے جہاں تیرا پیر مرشد امام حسین تا نیسی دی نوک تے بھی قرآن سناوے تے کو دیکھتے نہ آوے تائیں کیا گھنٹے ہونا ہے نا. رستے نہیں گئے حقیقت گال ہے نا. مطلب اساں جس مرشد تے پیر دے مرید ہے نوکر ہیں انہاں تے نیسے دی نوک تو تے بھی قرآن سنا چھوڑے، اور انہاں دے پاک خیمے وچ بھی قرآن دے تلاوت ہن، بھاویں لاشاں دے انبار ہن پر ولا بھی قرآن دی تلاوت دے گجکار ہن. ہون مطلب اپنے آپ کو چیک کرو جس مسلک دے مذہب دا تو حصہ ہیں تیرے مسلک دے مذہب وچ حضور دی آل تے پاک قرآن اگر دوہاں چل دے پہن تے میرے طرف دو ہتر سلام. اگر قرآن دے نال محبت واہ ہے لیکن حضور دی آل دا ذکر نصیب کا ہے، یا سرکار دی اہل بیت المحبت دا دعوے لیکن قرآن دیکھتے بھی نہیں آنا تے ایک حافظ بھی پورے ٹبر اچ نہ ہوئے. فائدہ اسا اہل سنت و جماعت اسا اپنے نصیبیں تے اپنے مقدریں تے اپنے مسلک تے مان رکھتے ہیں جو سرکار دی آل دی محبت بھی سارے کولے، یار دی قرآن دی تلاوت بھی سارے کولے. اور بندے کو یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت ہوتے رہے کہ کئی قسمی فہم تے شک نہیں کرنا چاہیے. اصل قرآن دسے سی، قرآن پرسوں قرآن منوے سی اسا منے سو. سید اہل بیت دی شان قرآن دسائی ہے تے جے کو قرآن ہی نہ آوے وہ کیا پکا ہے حضور دے دین کو. ہر حالت قرآن پاک اور محبوب دی اہل بیت دی محبت دا دامن اس سارے بس ذریعہ نجات ہے، بخشش دا سامان ہے. اس اہل سنت و جماعت الحمدللہ قرآن کو بھی منن والے ہیں، سرکار دی اہل بیت نال بھی محبت کرن والے ہیں. اور دیکھو اگر بندہ قرآن پاک تو نہ ویسی قرآن کو کنڈ کرے سی تا سائیں دا پاک تھی آئین چار وہ ایک کو منے سی ترائے دا انکار کر رہے. پر جے ویلے قرآن پاک دے سپارے 22 دے ویسی رکو 5ویں دے ویسی سورہ احزاب دے رکو 8ویں کو کھلے سی تے آیت نمبر 59 کو پڑھ سی بھی جے قرآن منوے سی یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین، اے غیب جانن والے پردے دا حکم لہے میں خدا، عورتیں واسطے چادریں پاون دا حکم مصطفیٰ سنا دیو، اپنے سالی کو تے پردے دا حکم سنا دیو اپنے پاک دھیریں کو. تھی نہیں دھیریں جمع دلاو دیتے، عربی دی جمع ترائے کو شروع دی ہے. لہذا قرآن دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مطابق سرکار دیاں پاک دھیریں ایک نہیں تھیاں، سرکار پاک دیاں تھیاں چار ہیں. خاص کر جب قرآن کو بندہ کانڈ کرے سی وہ تو محبوب دے ترائے تھیاں دا انکار کر رہے سی. فل قرآن پاک سپارہ 21 تے سورہ الاحزاب رکو پہلا تے آیت نمبر 6 و ازواجہ امہاتہم، جس عورت دا اللہ نے
نبی نال نکاح کرا چھوڑے، نبی دی ہر زال کو اللہ نے ایمان والے دی ماں بنا چھوڑے۔ نبی پاک دی ہر گھر والی، سرکار دی ہر نکاح والی، محبوب دی بستر دی مہمان، ہر سرکار دی زال ساری ماں ہے۔ وہ بھاویں ساری اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، بھاویں ساری اماں ام حبیبہ ہے، بھاویں نبی دی گھر والی ساری ماں ام سلمہ ہے، بھاویں نبی پاک دی گھر والی ساری اماں زینب بنت جاش، زینب بنت خزیمہ، جویریہ، ماریہ قبطیہ اور ساری اماں سودا ہے، تے بھاویں سیدہ طیبہ حفصہ ہے، تے بھاویں عائشہ صدیقہ ہے، نبی دی ہر گھر والی ایمان والے دی ماں ہے۔ یہ قرآن دسا ایسا قرآن دے زیر زبریں کو بھی قیامت تک کانڈ کر سکتے، لہذا دعوت فکر رکھوں اور گزارش کو یہ ہے کہ حضور دی آل نال بھی محبت ہونی چاہیے اور ضروری ہے، لیکن قرآن پاک دا دامن بھی مضبوطی نال تھام کے رکھو تاکہ دوہائیں چیزاں جو سرکار امانت رہ کے گئن اساں دوہائیں دے خادم نوکر تے غلام رہ بنی۔ اور یہ برسی سال ثواب دے پروگرام میں مرحوم مغفور بزرگ محمد حسین واسطے اللہ تعالیٰ انہوں دی اولاد دا صدقہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بناوے، اور اس سال ثواب دے عنوان جو تے ایک حدیث پاک مزید اگرچہ جو بھی باتاں حق والے تھیں یہ سارا ہی انشاءاللہ ثواب اللہ تعالیٰ انہیں کو پہنچا دے سی۔ مزید حدیث آدھی ہے کہ جہاڑے قیامت دے کچھ لوگ جب انہیں قبریں کو لو باہروں اوسن تے ہونے دے نال نال امثال الجبال پہاڑیں دے برابر نیکیاں وجہ ٹر جاؤں سے۔ کچھ لوگ جہاڑے قیامت دے قبریں کو لو باہروں اوسن تے اپنی پیشی تے پاک اللہ دی عدالت دو ویسن، کچھ لوگ دے نال نال نیکے دے ہوسن پہاڑ، بندہ نیکے دے پہاڑیں کو دیکھ کے متعجب تے حیران تھی کہ عرض کرے تھی یا رب انا لی حاضی، اے رب میرا اتنی بڑا نیکے دے پہاڑ کیڑو آئیں، اتنا نیکیاں تے ہن میری اپنیاں، اے باقی جڑا پہاڑ ودا ٹر دے میرے نال انا لی حاضی، اے نیکیاں کتھوں آئیں تے کہیں بھیجان؟ رب فرمائے سی باستغفار والا دیکھا لاکا، اے تیریاں اولاد جہاں تیرے وقت سے بخشے جا دعائیں ہیں تیری اولاد، خاص گالے پتر ہوئے، پوترا ہوئے، دوترا ہوئے، دھی ہوئے، پوتری دوتری، تے روزانہ ہر بندہ 17 دفعہ کے ربا نغفر لی ولی والدیہ کہیں دی دعا دا چڑھ سی، ربا نغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ بخش دے میں کو اتے بخش دے حقوق جا میں کو جمائے، بخش دے میرے ہوں بابے کو جا میں کو پالے، جڑا روزانہ 17 دفعہ قرآن دی آیت پڑھ کے پیو ماں کو دعا میں یاد رکھے، یہ جی دعا باہروں کی تو ملتی ہے۔ اور یہ بھی سن گنو اگر کہیں اپنے ابے دی کلخانے دے ہوتے 5 دیگ پکائیے، کہیں ابے دی کلخانے دے کتی دیگ پکائیے 50، تے ہر جمعرات تے 5 دیگاں 8 5 40 ہی تھی گیا چلیے تے ول 40 دیگاں، یہ سمجھو 130 دیگ تھی گئی، اور ول برسی دے ہوتے ہوں ول 20 دیگاں پکائیں۔ میں دل دی آواز دے سکتا اگر کوئی اپنے بزرگ واسطے 150 دیگ گوشت دی نال روٹیاں دا لنگر ورتاوے، یہ 150 دیگ جھکیے قسم ربا نغفر اے فید سے رچی ہے اگر مرضی ہے تیرے۔ یہ گلو جڑی شے قرآن ہے نا، قرآن دول قرآن دیا تے سارا جہان جھکا ہے محمد دے قرآن دی زبر تے زیر رچی ہے، لہذا برسیاں ورہینے اے چیلم چلی سے بھی بڑا، لیکن جڑی شے تیرے ذمہ ہے ربا نغفر لی ولی والدیہ ای کو نہ چکا جو ہے روزانہ 17 دفعہ دعا قرآن دا بھی حصہ ہے، نبی صحیح دی نماز دا بھی حصہ ہے، تے سارے واسے بخشے دا سامان بھی ہے۔ مطلب ہے سب تو وڈی وفا پیو ماں نال اے ہے جو نمازی بنواں پرہیزگار بنواں ول جتھوں رب رسول ہٹ کے اودے جاتی نہ پا، تے جڑا کم رب رسول ذمہ لے او کو نہ چکا، سمجھو تیرے ابے واسطے ورہینے روزانہ ہے، بخشے دا سامان بھی روزانہ ہے، ہونے واسطے مغفرت دا اعلان بھی روزانہ ہے۔ یہ ہمیشہ سارے واسطے ضروری ہے کہ اصل سارے واسطے جڑی انہیں دے واسطے بخشے دی دعا ہے نا، وہ ربا نغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو یہ دعا گزر گئے کو روزانہ 17 دفعہ دے بڑھ دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھئی جی ہاں یہ گال بھی آپ دی ٹھیک ہے، مساجد یعنی مسیتاں آبادن، مسیتاں بن گئے پر نمازی کوئی نہیں، مساجدہم آمرہ وہی خراب من الہدا، نبی علیہ السلام دا فرمان ہے یاتی علی الناس زمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت دوتے ایک وقت ہو سی اسلام دا نہ رہے ویسی قرآن دی رسم رہے ویسی، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن پڑھی سی تے رسمن پڑھی سی، اسلام دا نام ہن سن تے نا دا نا ہو سی، اندر ہاں وچ اسلام کوئی نہ ہو سی،
اگر صحیح فرمائے مساجد ہم آمرہ ہنے جب مسیطہ دے سو تو واہ واہ آباد ہو سن پر لوگ ہیں دے دل ہدایت کرو برباد ہو سن مسیطہ ہیں اذانہ ہیں بانگا ہیں لیکن نمازی کوئی نہیں اور سارے مسلک اہل سنت و جماعت کو جڑا کیرا لگا ہوا دے نا یہ ہر پاسے بھرتی یوں گھڑا کرے دے سمجھی گال کو اشارے میں ہر پاسے یہ سارے لوگ تروڑ تروڑ کے اڑہی میں دے پہن حالانکہ مسلک بھی سارا کھرا عقیدہ بھی سارا سچا مسلک ایڈا مٹھا جو شہد دی مٹھاس مقابلہ نہیں کر سکتی مسلک ایڈا چٹا جو دودھ دی سفیدی مقابلہ نہیں کر سکتی مسلک ایڈا خوشبودار جو کستوری بھی مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن وجہ کیا ہے اہل سنت کو سستی تے غفلت کھا گئی ہے یہ سارے واسطے ضروری ہے کہ اسا اپنے فرائض کو واجبات کو محبوب دے اداویں کو سنتے کو نوافل کو ٹائم دے ادا کرو تاکہ ساریاں نسلہ تے ساریاں اولاداں نہ بد مذہب تھی نہ بد مسلک تھی اللہ تعالیٰ مساجد کو آباد رکھنے دی توفیق دے ورنہ ایک گال بھی سنو گنو بزرگاں میں سے جین دے خلاف مسیت بول پیے جہاڑے قیامت دے نہیں بچتا آخر زمین اللہ دا فرض سارے واسطے گواہ ہے قرآن دے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها جے ویلے زمین دو تے زلزلہ ہو سی تے زمین ہلاوے کھاسی قبریں ستے سارے باہروں آوے سی یعنی زمین این حل سی این زمین دو تے زلزلہ ہو سی ہلاوہ ہو سی جو قبریں پاٹوے سن ستے قبریں دے باہروں آوے سن اور اس ویلے اخرجت الارض اسقالا یومئذ تحدث اخبارا اس ویلے بندے جے ویلے رب دی پاک عدالت دو تے اپنی پیشی دو بندے روانہ تھی سن زمین بول پوسی ربا متن مکر ونجے ای کو چپ کرا میں دسے نہیں آئے کہے ویلے کتا میں دسے نہیں آئے کہے ویلے کتا خاص گلے جیڑی شاہ ہار ویلے سارے پیرے تلے سم دے پہ ہیں تے زمین بہن دے پہ ہیں تلے زمین تر دے پہ ہیں تلے زمین یعنی اے او گواہ ہے جن دی گواہی جہاڑے قیامت دے رب دی بارگاہ دی پیش کی تھی یومئذ تحدث اخبارہا جس دن زمین اہلیان زمین کی خبریں سنائے گی زمین تھی کہ جیسے سی جو ایک کملہ تساں سیانے کہے ملے کت تھاوے تے کیا کم کی تے کیا کرتو تھا وہ کہیں زنا کی تھی چوری کی تھی ڈاکہ مارے سود تے پیسہ دی تے رشوت جو بھی جائے جو ورتائے کرتو زمین دی کانڈ دوتے ہر گناہ دی شہادت بندے دے خلاف زمین دے سی تے ہر نیکی بندے دے حق گواہی بھی زمین دے سی اور حدیث آدھے کہ احب البلاد مساجدہا و ابغض البلاد الاسواقہا حدیث آدھے کائنات دے اندر بدترین جہیں بازار آئیں تے بہترین جہیں مسجد علیہ باہر آئیں اگر کوئی جناب تو پوچھے پوری روئے زمین 7 زمینہ ہیں دساؤ چنگی تو چنگی جا کیڑیے جدہ اللہ دا گھر مسجد ہے اور گندی تو گندی جا بازار ہے چوری اٹھائیں جھوٹ اٹھائیں قسمہ اٹھائیں دھوکہ اٹھائیں فراڈ اٹھائیں گندی تو گندی جا بازار تے چنگی تو چنگی جا اور سارے دور دا حال ہے پیا مخلوق چنگی جا دے آندے نہیں تے گندی جا دے ماندی نہیں گندی جا ہے بازار اتھا جائے گڑے گو یکا چھوٹو رہیں کی دیوانے تبریتے گئے ودن مطلب بال نال بچے نال گندی جا دے مخلوق ماندی نہیں تے چنگی جا دے مخلوق آندی نہیں اللہ تعالیٰ سا کو آخرت دی فکر تے آخرت دی سوچ عطا فرماوے اور میں چھوٹے نے دوسرے مسئلے عرض کرنا چاہنا یہ محرم دا مہینہ اختتام پذیرے تے آون والا مہینہ سفر المظفر دا ساڑے اسلام کہیں مہینے شادی تے پرنے دے کوئی پابندی یہ مخلوق ہوں لیکنو یہ مہینے وچ بھی خاموش اگلا جڑا مہینہ سفر دا ہے نا سارے ہی میں 6 ویزن 60 ویزن کیا ہے سفر دا مہینہ ہے تروڑے نہ بیڑے دا مہینہ ہے کاپے ٹوکے دا مہینہ ہے نہ بہت جاگا مہینے دی کچے پائے والے یہ سمجھا نہ دھامنے نہ شادیاں نہ مطلب ہے کہ براتاں نہ گنڈی بدھن نہ ولی میں کچھ کہیں نہیں سفر دے میں مخلوق انہیں پتہ لگتا جی میں اتھو دے تھی گیا ہو ہاں تو ایک بے کو آسن میاں کی نہیں ویدہ پہیں کوئی نکل دے پہیں یا کوئی تھیدہ پہیں کوئی دریا چاہدہ پہیں کوئی فلات ڈاندہ پہیں کوئی چھالاں دی پیئے تو مہینہ سفر دے شادی گنی گنی بھلا تے کو نہیں پتہ شادی راس نہیں بہانا یہ تے کو کہیں آکے قرآن پاک دا سپارہ 10واں قرآن پاک سپارہ 10واں تے رکوع 11واں سورہ التوبہ رکوع 5واں آیت نمبر 38 قرآن تے انا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ قرآن دے بے شک سال دے مہینے 12، سال دے مہینے 12 تے 12 دے 12 مہینے جوڑن پاک خدا جڑن رب جوڑیا 7 آسمانے تے زمینے کو ہوں ویلے کو خدا بنایا 12 مہینے کو۔ قرآن دے مہینے سارے چنگے ہیں، جو جوڑن والا کون ہے؟ ہاں فلا تظلموا فیہن، اپنے آپ تے ظلم تے زیادتی تے ودکی تسا نہ کرو، نہ وار ڈکھے نہ دیوارا ڈکھے نہ مہینے ڈکھے۔ ہن اگر کوئی اپنے پتر دی شادی دے جاگے دوتے جڑا شرابے دے ٹب کھلواوے تے شادی گنی جن کو گن کے 7 واڑے تک نماز ایک نہ پڑھے، اے باہروں پیڑ لگن جمرے دے اندر عورتاں نچن ولا بے جائستہ آ کے سرو ننگیا نچن ولا ایہوں چھے بندے دے سال بعد طلاق تھی وہ دے گھارے مطلب ہے کہ جھیڑا جھگڑا لگ پوے۔ ہن کیا خیال ہے قصور مہینے دا گنو یا ہوں کتے کمینے دا گنو؟ یہ سمجھا تمہاری گال نہیں، آپ نیک بیٹھے ہوئے، یعنی کہ جتنا شراباں بھرتی جا رہی ہیں، ٹپ چل دے رہی ہیں، اس طرح نچ جا رہی ہیں، بہ جا اس طرح سرو ننگیا آ جا رہی ہیں، اور جتنا نشے ہن مجرے ہن گلوکاری ہے ساری رات تماشا۔ اگر ایوں جے گھارے سال بعد طلاق تھی پوے تے رشتے راس نہ آویں، ہن ایمانداری دسو مہینے دا قصور گنوں یا ہوں شادی والے کمینے دا قصور گنوں؟ تاں واسطے قرآن دے ظلم تساں کرو، زیادتیاں تساں کرو، بل قصور سارے مہینے دا۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ نام گھن کے فرمائے، سرکار فرمائے لا ادوا ولا حاما ولا طیارہ ولا نوآ ولا سفر، مشکات المصابی جلد ثانی باب الفال 13 97 391 92 دوتے حدیثہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نام گھن کے فرمائے، صحیح فرمائے لا سافرہ مارکا سفر دے مہینے میں کوئی دکھ کہے نہیں، کوئی نحوست کہے نہیں، یہ مصطفیٰ دا اعلان ہی ہے۔ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَشَامُونَ بِدُخُولِ سفر، نبی پاک سرکار دی آمد تو پہلے تے قرآن دے نازل تھیون تو پہلے کراڑے تے کافریں دا عقیدہ ہا جو سفر دکھائے۔ گال کو سمجھائے، نبی پاک دے آمد تے قرآن دے لہون تو پہلے کراڑے تے کافریں دا عقیدہ ہا جو سفر دکھائے۔ جے والے قرآن نازل تھے کہ سارے محبوب اعلان نبوت سنائے، آ فرمایا سا پھرول کے لٹھے سفر سکھائی سکھائی۔ اور پتہ ہے ساری پٹی دے لوگ سفر کو پتہ کیوں ڈفلے بدن؟ ایک گالے جو اتھا پارٹیشن تو پہلے پاکستان پڑھن تو پہلے اتھا ہندو بھی رہاں دیا، سکھ بھی ہونی، کافر کو چھتے بین پاکستان ہے، سندھے تو بہت سارے بین، یعنی اتھا سکھ بھی ہن، ہندو بھی ہن، کافر بھی ہن، مشرک بھی ہن، بت پرست بھی ہن۔ یہ لگ دے سارے وڈ کے ہونے دے کٹے کو بات کھا دن، ڈینی آپ نکل گئے ڈاند دیتی جائے۔ تمہاری گاہ نہیں آج ماشاءاللہ دیندار بیٹھے ہیں، ڈینی نکل گیا تھا، ڈین گئی تو ڈاند چھوڑ گئی۔ یہ ہن جڑے سارے مار کا دن نا، یہ سفر دا مہینہ دکھا ہے، یہ سمجھے وہ ڈین ہے جڑی وہ ڈاند ساڑ گئی۔ جڑا تیرا قرآن دے سفر چنگا ہے، محبوب دا فرمان دے سفر دا مہینہ چنگا ہے، تے کو ضرورت ہے بک بک کران دی۔ اور بئی گال مدارج النبوت کتاب دا نام ہے مدارج النبوت جلد 2 صفحہ نمبر 107۔ مدارج النبوت برکت الرسول فی الہند عبدالحق محدث دہلوی دی لکھی ہوئی، جلد 2 صفحہ نمبر 107۔ اتھائی موجود ہے کہ مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب دی شادی پاک نبی سیدی صاحبزادی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نال 2 ہجری تے سفر دے مہینے میں تھی۔ اہل سنت و جماعت دے لوگوں کو اعتماد گھرنا چاہنے ہیں۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 107 تے حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا سیدی شادی پاک رسول کریم دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نال 2 ہجری تے سفر دے مہینے میں تھی ہے۔ جے مولا دی شادی سفر جائے دے تے ملنگ دی بھی، جے مولا دی شادی جائے دے سفر ہے تے ملنگ دی شادی بھی، جے پاک سین دی شادی سفر جائے دے تے ہنے دے نوکرانے دی شادی بھی۔ اللہ تعالیٰ